الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم نے باب نمبر 1 جو ہے قرآن مجید کا تعارف اور اس کی حفاظت اور فضائل، اس کا کوسچن نمبر 1 آج ہم نے کرنا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے۔ اب قرآن حکیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن جو ہے وہ لفظ قرات سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، یعنی قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے قرآن مجید رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی طور پر قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی جو ہے وہ دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ وسیع اور جامع زبان ہے، یہ قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو دیکھیں قرآن مجید کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ جو پہلی وحی ہے یہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ آیات جو ہیں سب سے پہلے وحی میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیات سورۃ الگ کی یہ ہیں کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے پڑھنا اور لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے جو آخری وحی ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب جو ہے مدت نزول کیا ہے، کس کس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے اور کتنے عرصے میں نازل ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے تقریباً 23 سال میں جو ہے وہ نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں نازل ہوا، اور اس کے 2 ادوار تھے، ایک مکی دور تھا ایک مدنی دور۔ کچھ صورتیں جو ہیں مکی دور میں نازل ہوئی، کچھ جو ہیں وہ مدنی دور میں۔ اب مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یعنی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا جو عرصہ ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے، اور یہ 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 86 جو صورتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے مدنی دور وہ دور ہے ہجرت مدینہ سے لے کر تو پھر جو وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یہ تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 28 صورتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے۔ توقیف کا مطلب ہوتا ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے ہو تو قرآن مجید میں اس کا مقام بھی بتا دیتے ہیں۔ اس طرح ترتیب نزولی کے بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوتی گئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا۔ یہ کسی انسان کی طرف سے ترتیب کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے کہلوا دیتے تھے کہ اس آیت کو کہاں پر، کس صورت میں، کس آیت کے بعد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کے نازل ہونے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کی رہنمائی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا قرآن مجید اتارا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت تو عطا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دائمی ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا، اور وہ اس طرح سے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان پر اپنی کتب نازل کی۔ اب قرآن مجید کی کیا کیا صفات ہیں، یہ کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور ان کی مہیمن بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے کہ ہم نے تمہاری یہ کتاب، تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، ان کی نگہبان بھی ہے۔ اب نگہبانی سے کیا مراد ہے جی؟ مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو کیوں پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے؟ تو قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے اس لیے مہیمن کہا گیا ہے کیونکہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے احکامات کو قرآن مجید نے اپنے اندر ازسر نو بیان کیا اور محفوظ کر لیا ہے، اس لیے اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس میں عقائد کی بات ہوئی ہے نا۔ قرآن جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بنیادی عقائد بتاتا ہے، مثلاً توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں، آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے بارے میں بڑے واضح دلائل بھی دیتا ہے۔
پھر اس میں عبادات کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں ترغیب دی ہے۔ پھر انفرادی زندگی ہے انسان کی، انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق جو ہے قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اخلاق حسنہ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مثلاً تقویٰ، عدل، ذکر، شکر، تحمل، رواداری، عفو و درگزر، عدل و احسان، صبر، یہ ساری جو اعلیٰ صفات ہیں قرآن اپنے اندر ان کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور برے اخلاقوں سے جیسے جھوٹ ہو گیا، منافقت ہو گئی، غیبت، چوری، ان سب سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اجتماعی زندگی میں یہ قرآن جو ہے ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان جو ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے جب رہتے ہیں تو مل جل کر زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے، اور ایسے میں جب مل جل کر زندگی گزارنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اپنے اندر بیان کرتا ہے ہمسایوں کے حقوق ہو گئے، رشتہ داروں کے، عام شہریوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن جو ہے وہ خاندانی زندگی پر بھی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے بتا دیا ہے کہ معاشرتی زندگی کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ خاندان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میاں بیوی، اولاد اور والدین کے فرائض قرآن مجید نے اپنے اندر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں۔ معاشی اور سیاسی زندگی پر بھی قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن نے جو ہے قرآن نے معاشی زندگی سے متعلق حلال و حرام کے اصول اور اسلامی معاشی اقدار کی جامع تعلیمات پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف احکامات صادر کریں تو پھر جو ہے ان کی اطاعت جو واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید کی صورتوں اور یاد کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جن میں سے 86 مکی جو ہیں اور 28 جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ سورۃ نمل میں ایک بار مزید بسم اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 7 اس کی منزلیں ہیں اور 14 جو ہے اس میں سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے جو رکوع ہیں 540 ہیں اور آیات جو ہیں 6666 ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی مختلف جو ہیں نام ہیں، جیسے کہ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے مکمل تحریر، الفرقان جیسے حق و باطل میں فرق کرنے والی، پھر اس کا نام ہے النور یعنی روشنی اور ہدایت کا ذریعہ، الشفاء روحانی شفا یا پیغام صحت، العلم علم و معرفت کا سرچشمہ، البیان واضح تعلیم، الذکر یعنی یاد دلانے والی، الحکمت یعنی دانائی سے بری ہوئی کتاب۔ تو اب اس کے اعراب کس نے لگائے؟ جب شروع میں قرآن مجید نازل ہوا تھا نا تو اس کے اعراب اور نقطے نہیں تھے۔ اہل عرب کی تو یہ زبان تھی اور وہ اس کو بآسانی جو ہے سمجھ بھی سکتے تھے اور اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، لیکن جب غیر عرب مسلمانوں میں اضافہ ہوا تو اعراب اور نقطوں کی ضرورت محسوس کی گئی نا۔ محققین کے نزدیک یہ کام جو ہے ابو الاسود وائلی اور اس کے شاگردوں نے کیا، اور بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ کام جو ہے حجاج بن یوسف نے کروایا۔ تو یہ تھا جی قرآن مجید کا مختصر سا تعارف کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیسی کتاب ہے، اس میں کتنی صورتیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ آپ نے سوال جو یاد کرنا ہے یہ آپ نے نوٹ سے یاد کرنا ہے، آپ کے پاس سب کے پاس نوٹس موجود ہیں، وہاں سے آپ نے یہ سوال یاد کرنا ہے لانگ کوسچن، اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجیے گا۔ اب آپ کے پاس کافی ٹائم گھروں میں ہے، اویلیبل ہے ٹائم، تو نوٹس پہلے بھی آپ نے تیاری کیا لیکن اتنے اچھے طریقے سے نہیں، ابھی آپ نے اچھے طریقے سے یہ نوٹس جو ہیں وہ نوٹس میں سے یہ کوسچن یاد کرنا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کا سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔